الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جمعے کے اس خطبے میں ہم شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، یاد کرو اس وقت جب کہ تم زمین میں بہت کمزور تھے. قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم کو ڈر تھا کہ لوگ تم کو اچک لیں گے. فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پناہ دیا. وأیدکم بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے تمہارا سپورٹ کیا. ورزقکم من الطیبات، اچھی اچھی چیزیں تمہیں بطور رزق عطا فرمائی. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو. یہ سب نعمتیں جو تم کو ملی ہیں اس وجہ سے ملی ہیں کہ تم اللہ کا شکر کرو. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس ملک میں ہم آزادی کا 75واں سال منانے جا رہے ہیں. اس ملک کو انگریزوں سے آزاد ہوئے 75 سال ہونے جا رہے ہیں، 75 ایئرس. تو بڑی شاندار انداز میں، بڑے رونقوں کے ساتھ یہ ملک آزاد ہو رہا ہے. اس ملک کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. تو اسی ضمن میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے آپ سے کہنی ہیں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ النحل کی آیت تھی، اس آیت سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ آزادی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عطا ہوتی ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ جو آزادی ہم کو ملی. اس لیے کہ آج اس ملک میں ہم آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی اسلامی شکل و صورت پر باقی رہ سکتے ہیں. عام حالات میں، عمومی شکل میں تھوڑے بہت اس سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں، بعض جگہ سختیاں ہوتی ہیں، اسلامی شناخت نکالنے کی بات کی جاتی ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہم سے صبح و شام میسج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ شیخ اچھا جاب ہے. ابھی کل ایک صاحب نے سوال کیا کہ 45,000 روپے کا جاب ہے، سیلری ہے اور اسکول میں پڑھانا ہے، لیکن کنڈیشن ہے کہ داڑھی نکال دو اور جمعے کے لیے ٹائم نہیں دے گا. جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسکول میں پڑھنے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیمپس سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سیلری 35,000 ہے. ایک آدمی کا یہ بات نہیں، ایک نوجوان کی یہ کہانی نہیں، کئی نوجوانوں کا یہ معاملہ ہے. یا تو داڑھی نکالو یا تو جاب چھوڑو، دو ہی ان کے پاس آپشن ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نئے بہت آسان معاملہ، ایسا آسان معاملہ نہیں ہے. ان نوجوانوں سے پوچھو جو بے روزگار ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنی اسلامی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی نوکریاں چھوڑ دی ہیں. کچھ کسی کو ایسے سیکٹر میں دے دیا جاتا ہے جو اسلامی شریعت سے اس میں سود داخل ہوتا ہے. بینک، کوئی IT انجینئر ہے تو اسے کسی ایسے معاملے میں ایسا پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے جو شیئر مارکیٹ کا پروجیکٹ ہے یا بینکنگ کا پروجیکٹ ہے. ایسے پروجیکٹ میں وہ کام کرنا نہیں چاہتا. کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہی پروجیکٹ ہے، اگر کرنا چاہو تو کرو، نہیں تو ٹھیک ہے تم اپنا راستہ لو.
کیا کریں گے نوجوان, کیسی قربانیاں دیں گے. بہرکیف یہ ملک ہمارا ہے. قرآن مجید کی آیتیں انشاءاللہ ہمارے پاس بہت مختصر سا وقت جمعے کا ہوتا ہے, اور جمعے کا وقت مختصر ہونا ہی چاہیے, اور تاکہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ باتیں سنے. تو کہتے ہیں ہمارا یہ ملک جس کی آزادی کی تقریب منائی جاتی ہے, اس میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ بحیثیت مسلمان میں اس آزادی میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا ہے؟ دوستو عزیزو, آزادی کی لڑائی ہم نے لڑی تھی. یہ مسلمہ تاریخ ہے کہ آزادی کی لڑائی 200 سے 250 سال تک چلی, اور تاریخ بتانے والے جو 100 سال کی تاریخ بتاتے ہیں وہ صحیح نہیں. یہ تو شروع ہوئی 200-250 سال کی یہ جنگ ہے, یہ کوشش ہے, یہ فریڈم جو لڑائی جو چلی ہے. اور یہ لڑائی جس میں سارے لوگ تھے, سارے لوگوں نے مل کر لڑا, اس میں دین کا کوئی معاملہ نہیں تھا. دشمنوں انگریزوں کے شکنجوں سے نکلنے کی بات تھی, تو سارے لوگ اس میں شامل تھے, لیکن قیادت سرداری مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. جو لیڈ کرنے والے تھے وہ مسلمان تھے. آزادی کی جنگ کی جو لیڈنگ جس نے کی وہ مسلمان تھے, اس لیے کہ گھر ان کا چھینا گیا تھا. کرایہ دار سے کوئی مطلب نہیں تھا, گھر مسلمانوں کا چھینا گیا. اور انگریز جو آئے تو کلکتہ کے راستے سے انہوں نے جو قبضہ کیا, وہاں کی سرزمین سراج الدولہ کے زمانے میں, اس کے بعد یہ ساری مسلمانوں سے انہوں نے لیا تھا. تو مسلمان بہت آگے تھے اس ملک کو آزاد کرنے میں, اور اس کی گواہ آج کی یہ ساری عمارتیں دیتی. اور آزادی کے موقع پر آزادی کا جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے, جو پھریرا بڑی شان و شوکت کے ساتھ لہرتا ہے, وہ تو ہمارا ہی لال قلعہ ہے. اور وہ جھنڈا بنانے والا, اسے ڈیزائن کرنے والی بھی ایک مسلمان خاتون ہی ہیں. اور وہ جو نظم جو ذرا ترانہ گایا جاتا ہے وہ پڑھانے والے بھی تو مسلمان ہی ہیں. اور انقلاب کا جو نعرہ جو دیا وہ بھی تو مسلمان تھے. یہ ساری چیزیں شہادت دیتی ہیں, گواہی دیتی ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے. یہ اور بات ہے کہ مسلمان اپنی سستی, مستی, کاہلی اور غفلت کی وجہ سے خواب غفلت میں ہیں, خرگوش کی نیند سو رہے ہیں. بولیں کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ وہ ہندوستان تھا جس کو آزاد کرنے کے لیے مردوں نے نہیں, عورتوں نے بھی قربانیاں دیں. عورتوں نے بھی قربانیاں دیں. اور اس کی جو تحریک کی آزادی جو شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں, سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھ لیں, قرآن کی بہت ساری آیتیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ آپ کو اس ملک سے محبت کرنا ہوگا. اس ملک کی مٹی سے آپ کو محبت کرنا ہوگا. یہاں کے خیر اور فلاح کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو آپ کیسا سنہرا ملک بنا سکتے ہیں. اس ملک میں آپ بحیثیت معمار ہیں, نہ کہ بحیثیت تخریب کار ہیں. یہ دشمنوں کا الزام ہے کہ مسلمان تخریب کار ہوتا ہے, دہشت بچانے والا ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے مسلمانوں کو نکال دیں. یہ ان کے خواب ہیں جو کبھی پورا نہیں ہوں گے. اور آزادی کے موقع پر یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آپ کے خون میں گرمی آئے. آپ سوچیں کہ یہ ملک جتنا کسی اور بنیے کا ہے, کسی اور کا ہے, اس سے زیادہ میرا ہے. یہ ملک میرا ہے. اس کی آب و ہوا, اس کی مٹی, جس کی مٹی سے میں بنا ہوں, اور یہ مٹی جہاں میں کھیلا کودا, اور یہاں کی روزی جو اس مٹی سے میں کھاتا ہوں, یہاں کی فضاؤں میں سانس لیتا ہوں, یہ ملک میرا ہے. اور اس ملک کے فضاؤں میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہیں, جو ہزارہ علماء اور لاکھوں علماء کی دروس یہاں اس ملک میں موجود ہیں. یہاں سے علم ساری دنیا میں پھیلتا تھا. ایسا بھی ہوا ہے. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ ملک جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دیں, تو اس ملک سے محبت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیسے؟ ایک تو کہیں حب الوطن من الایمان, وطن سے محبت کرنا ایمان ہے. یہ تو بالکل فیبریکیٹڈ حدیث ہے,
اس حدیث کو تو ہم نہیں مانتے، موضوع حدیث ہے۔ چلیے صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ سے بڑی محبت تھی۔ جب پہلی مرتبہ ورقہ بن نوفل کے پاس ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ورقہ نے کہا کہ یہ مکے والے آپ کو نکال دیں گے، مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجی، کیا یہ لوگ مکے کے لوگ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو کعبے کی طرف رخ کر کہا کہ کعبہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اگر تیرے والے مجھے نہ نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو اس ملک میں ہم ہیں، اس ملک سے محبت کیجیے، اس ملک میں بحیثیت معمار جیجیے۔ آپ ایک بلڈر ہیں، اس ملک کو بنانے والے ہیں، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنی دولت سے اس ملک کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور ملک بنتا کیسے ہے؟ صحیح عقیدے کے ساتھ، اور یہ ملک بنتا ہے اسلامی فرائض کی نشاندہی کے، اسلامی فرائض کو بجا لانے کے ساتھ، جیسے اللہ نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ جب زمین میں ہم کسی کو طاقت دیتے ہیں، سطوت دیتے ہیں، سلطنت دیتے ہیں، تو وہاں وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایک طرف تقریب کار ہیں جنہوں نے اس ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں، ان کی رشوتوں سے، ان کی دھوکہ دہی سے، ان کی حرام کاریوں سے، زنا کے اڈوں سے، شراب سے، بے پردگی سے، اخلاقی برائیوں سے۔ آج کون سے شہر کا کون سا علاقہ ہے جہاں گانجا اور افیون پیا نہیں جاتا، بیچا نہیں جاتا؟ ارے بچے ہمارے پاس 100 برس کا بوڑھا بزرگ نہیں جانتا تھا کہ گانجا، براؤن شوگر کیا ہوتا ہے، ڈرگ کیا ہوتا ہے۔ بچے 10 کلاس پڑھنے والے بچوں کے پاس وہ پوٹلی نظر آتی ہے، ہاں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ساری نظام قائم کرنے والی پولیس ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن نوجوان طبقہ اس کا عادی ہو چکا ہے۔ اور اسلام ہی کہتا ہے کہ چیزیں حرام ہیں، یہی چیزوں تو ملک کی بنیادوں کو خراب کرتی ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم آپ سے ہی کہتے ہیں کہ کسی قوم کو برباد کرنا ہوتا ہے تو اس قوم کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اس قوم کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب بھی آزادی کا دن آتا ہے، تہوار آتا ہے، تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہے کہ مال ایک کا ہے، شوق کوئی اور منا رہا ہے، قربانیاں کسی اور نے دی ہیں، کوئی اور اپنی خوشیاں منا رہا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ چلیے مختصر میں آپ کو 10-15 منٹ میں سناتا ہوں۔ دیکھیے کہ کیسے کیسے ہمارے آبا و اجداد نے، اسلاف نے قربانیاں دی۔ علامہ اقبال نے ہی کہا تھا، دیکھیں اپنے آبا، کتابیں جو دیکھیں اپنے آبا کی، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ تیرے باپ دادا نے جو کتابیں لکھی، تیرے باپ دادا نے جو خدمات انجام دی، اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل سپارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ایسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا۔ تو آبا و اجداد کی خدمات کو جاننا ضروری ہے۔ میرا آبا و اجداد نے کیا خدمتیں کی؟ تحریک شہیدین، سید احمد شہید، اور ان کی وہ جو تحریکیں، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز، انہوں نے جو تحریکیں وہ زمانے میں کی، اور یہاں تک کہ جب فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، سب سے پہلا فتویٰ دینے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بادشاہ عبدالعزیز تھے۔ جب یہ فتویٰ دیا تو لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دیں، مالدار اپنی کوٹھیاں بیچ کے نکل گئے، علماء اور ائمہ نے اپنی مسند امامت کو معذوروں کے حوالے کر کے میدان میں نکل گئے، اور نوکر چاکر سارے کے سارے میدان میں نکل گئے کہ اس ملک کو آزاد کروانا ہے۔ دوستو عزیزو، عجیب قربانیاں تھیں، اور انگریزوں کی وہ ظالمانہ رویہ انگریزوں کا، کہتے ہیں کہ وہ چاندنی چوک جہاں کوئی ایک ایسا درخت نہیں تھا جہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی پھانسی پر نظر نہ آتی، وہ سارے مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ خوف کھاتے تھے انہی کی کتابوں سے، انہی کے لوگوں سے، چاہے وہ حسرت موہانی ہو یا
ایسے اشفاق اللہ خان ہوں یا شاید اس سے پہلے پوری تاریخ آپ دیکھ لیجئے، ان کی وہ کتابیں، ان کے وہ نعرے اور ان کی وہ باتیں جس سے انگریز دہل جاتا تھا، یہاں تک کہ تقویت الایمان جو کتاب تھی، وہ کتاب انہوں نے لکھی، کہا کہ اس میں عقیدے کی باتیں تھیں، کہا کہ اس سے بھی انگریز کو بڑا ڈر تھا۔ تو یہ قربانیاں ان مسلمانوں کی تھی، شہیدان کی تھی، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں دیا ہے۔ دوستو عزیزو، لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اپنے ہی منافقوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی چند منافق ہیں جو ایوان میں بیٹھے ہیں، یا ہمیشہ جب بھی ٹی وی ڈبیٹ ہوتا ہے تو دو چار وہ پہن کے جبہ قبہ آ جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں، عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، نقاب کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ وہ سب مسلمان ہیں، کہنے کو علماء ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں کہیں اور سے آ کر ہمارے ملک میں بس گئے ہیں اور ہمارے ملک نے ان کو مہمان کے طور پر ویزا دے رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اسلام دشمن ہے، ملحد ہیں، زندیق ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ منافق ہیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آزادی ہم مسلمانوں کو کبھی کی مل گئی ہوتی، لیکن منافقوں نے ہمیشہ اپنے نفاق کا ثبوت دیا، چاہے وہ بنگال کے منافق سراج الدولہ کے ساتھ، اور میر جعفر اور میر صادق ٹیپو سلطان کے ساتھ، اور بھوپال کے وہ مراٹھواڑے جو بیگم حضرت محل کے ساتھ انہوں نے کیا، وہاں کے انہوں نے کیا، یا افغان کے وہ افغانی پٹھان جنہوں نے غداری کی تحریک شہیدین کے ساتھ، ان کی بغاوت اور غداری کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھا آپ نے، یہ منافقت، یہ آستین کے ساتھ جو مسلمانوں میں گھس بیٹھتے ہیں، مسلم نوجوانوں کی یعنی خود مسلمانوں کے خلاف منافقت کرتے ہیں۔ یہ منافق اسی لیے اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے تہ خانے میں۔ نفاق یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جینا مرنا سب کچھ اسلام کے لیے ہونا چاہیے، ہم منافق نہ بنیں۔ اور منافقوں کا انجام ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسلام کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو عزیزو، جو ہمارے وہ زمانے میں جو انگریز تھے جنہوں نے آ کر ہمارا ملک قبضہ کیا تھا، انہوں نے ایسے نہیں کیا، طرح طرح کی سزائیں دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھے، یہاں سے اٹھا کے انہیں کالا پانی میں لے گئے، کالا پانی جیل میں لے گئے، وہاں انہیں قید کیا۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی پڑھیے کالا پانی جیل کیا ہوتا ہے۔ ابھی بی بی سی اردو ویب سائٹ ہے، انگلش کا بھی ویب سائٹ ہے، اس نے ایک کالم یہ کہتا اس نے کہا کہ کالا پانی جیل میں جو سزائیں دی جاتی تھی وہ سزائیں اتنی سخت تھی کہ قیدی موت کی تمنا کرتے تھے، پھانسی نہیں دیتے تھے۔ ہاں، ایسی سزائیں ہوتی تھی، ایسے مچھر ہوتے تھے، ایسی خارش ہوتی تھی، اور قیدی جب کھجاتے تو ہڈیوں تک ان کے ناخن پہنچ جاتے تھے۔ بس اتنی سی خارش ہوتی تھی کہ وہ قیدی موت کی تمنا کرتے تھے۔ ایسے جگہوں پر لے جایا گیا اور ان کو قید کیا گیا۔ یہی بہادر شاہ ظفر ہیں جن کے 4 بیٹے شہزادے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ اللہ اکبر! شہزادے کیسے پلتے ہیں؟ شہزادے کیسے پلتے ہیں؟ ہمارے بچے باپ اگر 4 پیسے کما لیتا ہے تو مسجد کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے، فجر کی نماز اچھا اے سی، باپ نے 2 لاکھ کی بلٹ دلا دی ہے، ان کو زمین ہی دکھتا نہیں، اوپر ہی اڑتے۔ ایسے بیچارے بے پرواہ بچے ہیں، یا تو باوا کماتا، بیٹا عیش کرتا۔ ارے بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کو دیکھو، یہ شہزادے ہیں اس ملک کے لیے ذبح کر دیے گئے، اپنے باپ کے سامنے 4 بیٹے ذبح کر دیے گئے۔ یہ قربانیاں ہیں اپنے اسلاف کی، یہ قربانیاں ہیں اپنے اسلاف کی۔ تو میں ان جوشیلے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو اپنے باپ کی دولت پر نازاں ہیں، اپنے باپ کی دولت پر عیش اڑاتے ہیں، شرم کرو، تصور کرو کہ تم ایک مسلمان باپ کے بیٹے ہو، ایک مسلمان باپ کے بیٹے ہو، تمہارا رول اس اسلام کے لیے کیا ہے؟ مجھے تو شرم آتی ہے
یقین مانیے، میری باتوں کا برا مت مانیے، میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں یہ چترویدی BBC ویب سائٹ میں زیادہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک چترویدی ہے جو گلوکار ہے، گاتا ہے، اس کے سارے گانے، اس کا سارا یہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں، اور گورنمنٹ اور جتنے بھی لوگ ہیں اسے پیسہ دیتے ہیں، وہ اپنا البم بناتا ہے، اس کے سارے گانے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو مارو توڑو، اسے چھینو، یا اپنا حق لے چکے ہیں، ان کو یہاں سے بھگاؤ، اسی پر سارے البم بنتے ہیں اور لوگ اسے واہ 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 بولتے ہیں۔ ہمارے مسلمان قوالیوں میں خواجہ، یہ تو خواجہ کے دیوانے، سبحان اللہ، ایک طرف عمارت ڈوب رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، یہ طرف ڈھول بجانے میں لگے، اور جو ہمارے بچے فلموں کے دیدار ہیں، کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی زانی ناچنے والے کی تعریف میں لگ جاتے ہیں، فین بن جاتے ہیں، تو یہ فلمی ڈائریکٹر، یہ پروڈیوسر جتنے بھی ہیں وہ ایسے فلم بناتے ہیں کہ تمہارے دین کا جنازہ نکل جائے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کیسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَلِدْ، لیکن اس کے بچے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں، اور ایک بار پوچھا تو کہا کہ پھر بھی نہیں، اور ایک بار پوچھا تو کہا کہ پھر بھی نہیں۔ ابھی ایک فلم اس نے بنائی، ہم دو ہمارے 12، کس کے خلاف بنانا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ ویسے ہمارے اتنے 12 بچے بھی تو ہے نہیں، میرے 3 بچے ہیں، شاید آپ یہاں سے وہاں تک پوچھ لیں، شاید کسی کے اتنے بچے تو نہیں ہوں گے۔ 3 بچے، 2 بچے، یہ ان لوگوں کے ہیں جو حرام کاریاں کرتے ہیں، جن کی دکھنے میں ایک بیوی دکھتی ہے، سائڈ میں 4-10 ہوتے ہیں، ان کے بچے شاید ہوں، لیکن ہم مسلمانوں کے اتنے بچے نہیں ہیں۔ لیکن فلمیں بنائی جاتی ہیں کہ اس مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچے، اسلام بدنام ہو۔ بنانے والا خود کہتا ہے، تصویر خود ایسی بنائی ہے کہ اس سے مسلمانوں کا امیج خراب۔ مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی یہ سازشیں ہیں، ہمارے بچے خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بنے، اچھے اخلاق والے بنے، آپ کسی سٹی کے میئر بنے، آپ کسی کے کلیکٹر بنے، گروپ 1 گروپ 2 کتنے ایگزام آپ لکھ سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، آپ IPS بن سکتے ہیں، IAS بن سکتے ہیں۔ اور ہم مالداروں سے کہتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا، آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے مالداروں کے نام، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قریب میں ہمارے بنگلور یا دوسرے پٹنہ یا جہاں لوگ ہیں، بنگلور کے عثمان سے، وہ زمانے میں مرد مجاہد تھے، جنہوں نے اپنی ساری جائیداد وقف کر دی گاندھی جی کے کہنے پر، صرف ملک کی آزادی کے لیے۔ اب پھر ملک غلام ہو رہا ہے، ملک میں ایک طرح کی مسلم دشمنی، اور بالکل اس بات کی کوشش کہ اس ملک سے مسلمانوں کو خالی کر دیا جائے، یا اس ملک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب آپ پر ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ اس ملک میں امن و سالمیت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب لوگوں نے پیسہ خرچ کیا شکنجے سے، انگریزوں کو شکنجے سے آزاد کرنے کے لیے۔ اب زمانہ وہ ہے کہ ہم اس ملک کو امن سلامتی باقی رہنے کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کریں، اپنے غریب مسلمانوں کی پڑھائی پر پیسہ خرچ کریں۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پڑھائیاں چھوڑ دی اس لیے کہ اسکول کی فیس نہیں بھر سکے۔ تو میں سارے ان مسلمانوں سے کہوں گا کہ اللہ نے تمہاری تجوریاں بھر رکھی ہیں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تو ایسے بچوں کو چنو جو اپنی فیس بھر نہیں سکتے ہیں۔ اپنی شادیوں میں کم خرچ کرو، اپنے مراسم میں، اپنے جو غیر شرعی کام ہے اس میں کم خرچ کرو، اور ایسے جگہوں پیسہ خرچ کرو جہاں ضرورت ہے، جہاں بچے تڑپ رہے ہیں، اچھا کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، اچھے کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کی کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں، کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو دوستو عزیزو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نعمتوں میں ہیں، چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہار کا وہ اسٹیٹ جہاں
پٹنہ جس کا پرانا نام بھی ہے، اور وہاں کا وہ علاقہ جہاں کے سارے ساری آبادی ایسی تھی، صادق پور، جہاں کے پورے لوگ یہ مسلمان تھے، اہل حدیث تھے، اور سارے کے سارے مرد مجاہد تھے، آزادی میں لڑنے والے تھے۔ عین عید کے دن جب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، بچے زرق برق لباسوں میں ہوتے ہیں، نئے نئے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، عید کے دن انگریز ڈوزر لاتے ہیں، ساری بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ آپ نے سوچا کیا احساسات بچوں کے ہوں گے؟ ساری بستی تہس نہس ہو جاتی ہے عید کے روز۔ کیا دکھ ان بچوں کو پہنچا ہوگا، بڑوں کو پہنچا ہوگا جن کے رہنے کا سایہ ڈھا دیا گیا۔ آج بھی وہی پالیسی انگریزوں کی دہرائی جا رہی ہے، آج وہی بلڈوزر کی وہ رسم دہرائی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم مسلمان جب اپنی اہمیت کو کھو دیتے ہیں تو دشمن ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دشمن کی اس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، ان قربانیوں کو سمجھیں۔ ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں، اسی لیے وہ مشہور سیاستدان نہرو جی نے کہا تھا کہ جتنی کوششیں اس ملک کی آزادی کے لیے ہوئی ہیں، ان ساری کوششوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں صادق پور پٹنہ بہار کے ان مسلمانوں کی کوشش کو رکھا جائے تو ان کی محنتیں زیادہ ہوں گی، ان کی محنتیں زیادہ ہوں گی۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، بحیثیت مسلمان ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی آزادی میں ہمارا حصہ ہے، خوشی منانے کا ہمارا حصہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، لوگوں کو دیکھا کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو کہا کہ کس خوشی میں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ اللہ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ باقی خوشی کا دن تھا، خوشی منانے کا دن تھا۔ آپ بھی خوشی منائیے، جھنڈا اپنے جیب پر لگائیے، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آپ کا اپنا ملک ہے۔ اس ملک کی فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، اس ملک کی آزادی میں ہم خوشی نہ منائیں تو کون منائے گا؟ بحیثیت معمار میں اپنا رول ادا کروں کہ میں مسلمان ہوں، اس ملک کے لیے جو اچھا آپ کر سکتے ہیں کریں، اس لیے کہ ملک ہمارا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ قربانیوں کی مختصر سی تاریخ تھی۔ میں نے کہتا ہے کہ لمبی تاریخ ہے، کہ وہ ٹیپو سلطان کی تاریخ ہے، شیر میسور اس کی تاریخ ہے کہ کیسے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور کیسے کیسے قربانیاں لوگوں نے۔ کالا پانی کی وہ سزائیں یاد آیا۔ کالا پانی میں جو لوگ قیدی تھے اس میں اکثر مسلمان ہی تھے، جو تاریخ بتاتی ہے۔ بس 2-4 ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے، اور وہ بھی انہوں نے خطوط لکھے انگریزوں کو کہ ہم یہاں کی سزا برداشت نہیں کر سکتے، ہم کو جیل سے کالے پانی سے نکال دیجئے، کالا پانی یہاں کی جیل سے نکال دیجئے، ہم آپ کے لیے کام کریں گے۔ واقعی انہوں نے کام بھی کیا۔ میر ساورکر آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سارے پڑھنے والے جانتے ہیں، انہوں نے کام بھی کیا اور پھر ان کے دشمن بن گئے جو اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے تھے، اور پھر آج تک مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان کی کتابیں، ان کے بیانات اور ان کی ساری تعلیمات یہی بات کا حکم دیتی ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں جن سے دشمنی کی جائے۔ دوستو عزیزو، ایک طرف اتنی ساری مخالفت، دوسری طرف ہم مسلمان جو اپنے دین سے دور، اپنی تاریخ سے دور، اپنی تاریخ سے دور ہو کر ہم کیسے اس ملک میں جی سکتے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے، میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا، سارے ان لوگوں سے کہوں گا جو عمر رسیدہ ہیں، اس اسلام کو اپنے دل سے لگائیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینا سیکھیں اور اپنے بچوں کی پرورش اس نہج پر کریں کہ وہ اس ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے ایک بہترین نوجوان ثابت ہو۔ اور اسی طرح آخر میں سارے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں، ایسے تحریکوں، ایسے غلط لوگ جو اس ملک کیا خلاف ذہن رکھتے ہوں، اس تخریبی ذہن رکھتے ہوں، ایسے جماعتوں میں ایسی جگہ ہرگز نہ جائیں۔ یہ آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔
ہم اس ملک کے ساتھ ہیں. یہ ملک جہاں ہمیں بہت ساری سہولتیں ہیں، دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں یہاں امن دیا ہے، چین دیا ہے، سکون دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ سے دعا کرتے رہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی، مکے کے لیے دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے بھی دعا کی، یا اللہ یہاں کے سا اور مجھ میں برکت عنایت فرما. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے لوگ ہم یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو امن و عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ جتنے لوگ مرحومین ہیں ان تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کی شفایابی عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم.